نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْس آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور اس آیت کی تفسیر میں ترتیل سے قرآن پڑھنے سے کیا مراد ہے ہم نے اس کو دیکھا۔ اب اس حوالے سے چند ایک اور باتیں، جن میں سے ایک بات ہے قرآن مجید کی قرأت تکرار سے کرنا۔ اس حوالے سے سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہمیں قرأت سے بیزار نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کی تکرار پر اجر نہیں ملے گا۔ تحقیق یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دسترخوان ہے، بس متوجہ ہو اس دسترخوان کی طرف اتنا جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس میں سے کچھ بھی سیکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سیکھے۔ بے شک یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے اور واضح نور ہے اور نفع مند شفا ہے۔ جو اس کو مضبوطی سے تھامتا ہے قرآن مجید اس کے لیے حفاظت کا باعث ہے، اور جو اس کی پیروی کرتا ہے قرآن مجید اس کے لیے نجات کا باعث ہے، اور نہ کجی اختیار کرتا ہے کہ اس سے توبہ کروائی جائے، اور یہ ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ اس کو سیدھا کیا جائے، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، اور بار بار پڑھنے سے یہ بوسیدہ نہیں ہوتا۔ اس کو پڑھا کرو، بس اللہ عز و جل اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف اور لام اور میم الگ الگ حرف ہیں۔ تو جو شخص قرآن مجید کی اس صفت کو سمجھتا ہے اس پر اس کو تکرار سے پڑھنا بھاری نہیں ہوتا۔ ابو ناجی المتوکل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو اپنے نفس پر دہرا کر تکرار کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں راوی بتاتے ہیں کہ مجھے اسماء رضی اللہ عنہا نے بازار بھیجا اور پھر انہوں نے سورۃ الطور کی تلاوت شروع کر دی۔ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان تک پہنچی وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ سورۃ الطور کی آیت نمبر 27، اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا، میں بازار گیا اور واپس بھی آ گیا تو دیکھا کہ وہ اسی آیت کو تکرار کے ساتھ پڑھ رہی تھیں کہ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ لہٰذا سلف صالحین کہتے ہیں کہ جب قرآن میں غور کرنے والی کسی آیت پر سے گزرو اور اس کو دل کی شفا کے سلسلے میں کسی آیت کی ضرورت ہو تو چاہیے کہ اسے تکرار کے ساتھ پڑھے، خواہ اس آیت کو 100 دفعہ پڑھے، خواہ پوری رات ایک ہی آیت پڑھے، بس ایک آیت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا اور اس کا فہم حاصل کرنا مکمل قرآن مجید کو بغیر غور و فکر کے اور بغیر فہم کے پڑھنے سے بہتر ہے، اور یہ دل کے لیے زیادہ مفید ہے اور ایمان کے ذوق اور قرآن کی لذت کے حصول کا باعث ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے سمجھنے میں، اس کو سمجھ کر پڑھنے میں، اس کو غور و فکر کرنے میں تکرار کا کرنا یہ ایمان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، دل کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور انسان کے عمل کے لیے بھی فائدہ مند ہے، بجائے اس کے کہ انسان اس کو سمجھے بنا قرآن مجید کو مکمل کیا چلا جائے۔ اس سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ یہ بات ہے کہ کم پڑھے لیکن اس کو سمجھ کر پڑھے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے ہمارے پچھلے ٹاپک کی ہی کنٹینیویشن ہے۔ ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ رہے تھے، اور نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں ہم نے یہ جانا کہ نون ساکن اور تنوین دونوں کے قواعد سیم ہی ہوں گے، اور یہ ہیں کیا در حقیقت نون ساکن اور تنوین، ان کی تعریف کے ساتھ ہم نے کچھ فرق دیکھا تھا دونوں میں، کہ نون ساکن جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور نون تنوین لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کی علامتیں ہوتی ہیں زبر تنوین، زیر تنوین اور پیش تنوین۔ اور اسی طرح نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں ہوتا ہے، جبکہ نون تنوین جو ہے وہ صرف اسم میں ہوتا ہے۔ اور کسی بھی لفظ پر جب تنوین ہو تو یہ ہمیں بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اسم ہے۔ پھر نون ساکن کلمہ کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، جبکہ تنوین ہمیشہ کلمہ کے اختتام پر پائی جاتی ہے۔ نون ساکن وقفاً وصلاً پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، وقف کی صورت میں اس کی حرکات حذف ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا فرق، ہم نے 4 پوائنٹ پر مشتمل فرق تھا نون ساکن اور تنوین کا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکامات ہیں۔ یہ کون کون سے ہیں؟ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ بیسیکلی اگر دیکھیں تو 4 الف ہیں یہ، اور 4 الف کون کون سے ہیں؟ اظہار، ادغام، اخفا اور اقلاب۔ اظہار کا قاعدہ ہم پڑھ چکے۔ نون ساکن اور تنوین میں جو اظہار ہوتا ہے اسے اظہار حلقی کہتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے، بغیر غنہ کے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور حروف حلقی 6 ہیں، ان 6 میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، اور حروف حلقی کی نسبت سے ہم اسے اظہار حلقی کہتے ہیں۔ سیکنڈ قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ ادغام کا تھا۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ ملانا، داخل کرنا ایک حرف کو دوسرے حرف میں، اور ہم نے دیکھا کہ ادغام 6 حروف پر ہوتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون یا را میم لام واو نون ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں ادغام کی 2 اقسام ہیں، اور وہ کس اعتبار سے ہیں؟ غنہ کے اعتبار سے۔ ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ، وہ ادغام جس میں غنہ ہوگا، اور وہ ملانا یا ادغام کرنا جس میں غنہ نہیں ہے۔ ادغام مع الغنہ ان 6 حروف میں سے 4 پر ہوتا ہے، حروف یومن میں سے اگر وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں، اور ادغام بلا غنہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے اس کی مثالیں دیکھی تھیں، ان کی تختی ہم نے پڑھی تھی اور اس کو اپلائی کرنا دیکھا تھا۔ اس میں ایک مزید چیز کا اضافہ تھا کہ نون ساکن میں ادغام کی ایک شرط ہم نے پڑھی تھی۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ یہ بات لازم ہے کہ نون ساکن ایک کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کے بعد والے کلمہ کی ابتدا حروف یومن میں سے کسی حرف میں سے ہو تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ یعنی ادغام نون ساکن کے ساتھ 2 الفاظ کے درمیان میں ہوتا ہے، پہلا لفظ نون ساکن پر ختم ہو اور دوسرا لفظ حروف یومن میں سے کسی حرف سے سٹارٹ ہو، ایسی صورت میں ادغام ہوتا ہے۔ لیکن اگر نون ساکن اور حروف یومن میں سے کوئی حرف یہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں تو پھر وہاں پر ادغام کا قاعدہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اس کی صرف 4 مثالیں ہیں جہاں ایک ہی لفظ میں نون ساکن کے بعد یا پھر واو آ رہا ہے۔ یہ کون سی مثالیں ہیں؟ الدنیا، قنوان، صنوان، بنیان۔ یہ 4 الفاظ وہ ہیں جہاں پر نون ساکن کا ادغام نہیں ہوتا، اور یہاں پر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اظہار مطلق ہے۔ یہاں پر نون ساکن کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے اور اظہار مطلق ہے۔ کتنے الفاظ پر؟ قرآن مجید میں اس کی صرف 4 مثالیں ہیں۔ یہ تو تھے 2 قواعد بیسک جو ہم نے پڑھ لیے نون ساکن کے، اظہار حلقی اور ادغام۔ آج ہم اس کا نیکسٹ قاعدہ پڑھیں گے اور وہ ہے اقلاب۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ اقلاب۔ اقلاب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ قلب سے ہے۔ قلب دل کو کہتے ہیں، اور قلب کا ایک معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، اوپر نیچے ہونا، جسے دل کی حالتیں بھی الٹتی پلٹتی رہتی ہیں۔ تو لغوی معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ ادا کرنا۔
چونکہ قلب ہے، بدلنا ہے اس کا میننگ، تو بدلنے میں کیا چیز آ رہی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیا جاتا ہے۔ مثال سے یہ مزید واضح ہو جائے گا، اور اس سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ ادا کرنا۔ قاعدہ کیا ہے اس کا ہمارے پاس؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف ایک حرف پہ ہوتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا اظہار 6 حروف پہ ہوتا ہے جو حروف حلقے کہلاتے ہیں، ادغام بھی 6 حروف پہ ہوتا ہے جنہیں حروف یرملون کہا جاتا ہے، اور اب یہ تیسرا قاعدہ ہے اقلاب، یہ صرف ایک حرف پر ہوتا ہے، حرف با پر۔ جب با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو اس کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جی، یہ ہے حرف با کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک کلمہ میں اس کی مثال کیا ہے، امبتنا، ٹھیک؟ اس لفظ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اس با کی وجہ سے نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل دیا جاتا ہے۔ ابھی قرآن مجید کے چند ایک مثالیں میں یہاں بھی سلائیڈ وہاں پر آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا میم ہوتا ہے، اس میم کی علامت قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک؟ اس لیے ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں امبتنا۔ اسی طرح نیکسٹ ورڈ امبوریکا، امبوریکا۔ اب یہاں پر انبوریکا نہیں پڑھا جاتا، نون کی ساؤنڈ میم میں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح تنوین میں بھی سمیع بصیر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم سمیع ان کے ساتھ جو نون کی ساؤنڈ تھی تنوین کی وہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں پر ہم اسے میم پر مکمل کریں گے، سمیع بصیر۔ اب ہم اس کی تختی دیکھ لیتے ہیں جس سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ جی، یہ ہے وہ علامت، جب نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو یہ علامت قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ چھوٹا سا میم۔ ہم کیا کرتے ہیں، نون کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ ہم لفظ فن بیز نہیں پڑھتے، فن نون کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ میم کے ساتھ، فم بیز مم باعن میم۔ اب یہ جو میم پر رکنا ہے، اس آواز کو کہا جاتا ہے کہ غنہ اور اخفا کے ساتھ ادائیگی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تم بھی تو میم باردی میم بطونی، تو یہاں تھوڑا سا جو رکنا ہے بیسیکلی وہ کیا ہے، آواز کو ٹھہرانا ہے۔ اور اخفا اسے اس نسبت سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہمیں یاد ہو، ہم نے میم ساکن کے قواعد میں اخفا شفوی کون سا قاعدہ تھا کہ جب میم ساکن کے بعد با آتا ہے۔ اب یہاں پر بیسیکلی ہم اسے اخفا شفوی نہیں کہیں گے، لیکن جب ہم نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں تو کون سی علامہ، کون سے جو ہیں حروف مل رہے ہیں میم ساکن کے بعد، با ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں پر یہ بات شامل کی جاتی ہے کہ غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا۔ تو اقلاب کیا ہے؟ اقلاب قلب سے ہے، بدلنا کس کا ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کا میم سے بدلنا اگر ان کے بعد حرف با موجود ہو، اور قرآن مجید میں اس کے اوپر یہ جو علامت چھوٹے سے میم کی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس سے ہمیں بہت آرام سے واضح ہو جاتا ہے کہیں بھی قرآن مجید میں یہ لفظ ہو کہ یہاں پر ہمیں اقلاب کرنا ہے۔ لیکن ہم جب قاعدہ پڑھ لیتے ہیں تو قاعدہ ہمیں اس قابل کر دیتا ہے کہ اگر یہ چھوٹا سا میم نہ بھی لگا ہوا ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو ہمیں یہاں پر معلوم ہے کہ ہم نون نہیں پڑھیں گے، میم پڑھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں مثال کے طور پر جیسے یہ لفظ جو قرآن مجید میں آتا ہے، یہ میم بعدی، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہاں پر یہ میم موجود نہ ہو تو پڑھنے والا بظاہر اس کو دیکھ کر یوں بھی پڑھ سکتا ہے من بعدی، من بعدی، تو یہ اظہار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے قاعدہ پڑھ لیا، ہمیں معلوم ہے کہ نون ساکن کے بعد با آئے تو نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اسے میم پڑھا جائے گا، تو ہم یہاں کہیں گے مم بعدی، مم بعدی۔ اسی طرح تنوین کے ساتھ بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، قرآن مجید میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں، جیسے اگر ہم دیکھیں 3rd لائن میں لا مرحبا بہم،
ٹھیک ہے. اسی طرح قولم بلیغا تو لن نہیں پڑھیں گے, لم بلیغا. اسی طرح زوج بہیج. ٹھیک ہے, تو یہ چند مثالیں ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں. نیکسٹ اور لاسٹ جو قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا وہ ہے اخفا. ٹھیک, ہم نے کون کون سے قواعد پڑھ لیے؟ اظہار پڑھا جو 6 حروف پہ ہے, حروف حلقی پر. اس کے بعد ہم نے پڑھا ادغام جو وہ بھی 6 حروف پہ ہے, حروف یرملون جن میں سے 4 ادغام بلا غنہ کے ہیں اور 2 ادغام 4 مع غنہ کے ہیں اور 2 بلا غنہ کے. پھر اس کے بعد ہم نے اقلاب پڑھا جو 1 حرف پر ہے. اور اب نیکسٹ اور لاسٹ کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا. اخفا کتنے حروف پر ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اخفا کا لفظی معنی اور لغوی معنی چھپانا ہے, جبکہ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کس چیز کو چھپانا؟ نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت میں ادا کرنا. یہ بالکل وہی تعریف ہے جو ہم نے اخفاء شفوی میں دیکھی تھی. ٹھیک ہے, جس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ ساؤنڈ کیسی ہوتی ہے؟ بین الاظہاری والادغام. نون ساکن اور تنوین کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ نہ تو ہم پورا اس کو ظاہر کریں گے اور نہ ہی ہم اس کو پورے کا پورا دوسرے حرف میں ملا دیں گے. نہ پورا اظہار ہوگا نہ پورا ادغام ہوگا, اس کے ایک درمیان کی کیفیت ہوگی. اس ساؤنڈ کو کہتے ہیں اخفا, اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں. میم ساکن کا اخفا اخفاء شفوی تھا, اور اخفاء حقیقی کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کے آنے سے اخفاء حقیقی ہوگا. آواز کیسی ہوگی؟ بین الاظہاری والادغام. قاعدہ کیا ہے ہمارے پاس کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی, حروف یرملون اور حرف با کے علاوہ 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا. ٹوٹل ہمارے پاس حروف تہجی کتنے تھے؟ 29. ٹھیک ہے, 29 میں سے اب 6 حروف حلقی ہم نکال دیں, پھر اس میں سے 6 حروف یرملون نکال دیں اور 1 حرف با ہم نکال دیں. یہ ٹوٹل 13 حروف ہیں. 29 میں سے 13 حروف نکال دیں تو پیچھے ہمارے پاس بچتے ہیں 16 حروف. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخفا جو ہے وہ 15 پہ ہو رہا ہے. تو اس میں سے کون سا مسنگ ہے؟ الف. ٹھیک ہے, جو لیٹر ایک مسنگ ہے وہ الف ہے, کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کبھی بھی الف نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیشہ باقی حروف تہجی میں سے کوئی حرف آئے گا. لہٰذا ہم اس میں یہ بات شامل کریں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی, حروف یرملون, حرف با اور الف کے علاوہ 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا. کیسے ہوگا؟ ہم اس کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہاں پر منکم میں دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف ہے. ٹھیک ہے, کاف حروف حلقی میں سے نہیں ہے, حروف یرملون میں سے بھی نہیں ہے, نہ یہ با ہے اور نہ یہ الف ہے. لہٰذا اس پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا. اخفا کیسے کیا جاتا ہے؟ منکم. ٹھیک, اب نہ تو میں اس کو منکم پڑھوں گی تو اظہار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو یہ ملا کے ادغام کی مانند تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ ادغام میں حرف تشدید کے ساتھ ادا ہوتے ہیں تو وہ ادائیگی بھی پاسبل نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک درمیانی کیفیت ہے. منکم مکانا. اچھا, اس کو پڑھتے ہوئے جو چیز ہم نے نوٹس کرنی ہے کہ آواز کیسے چھپتی ہے, زبان نون کے مخرج کو نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, اب آپ ریکال کیجئے نون کا مخرج کیا تھا؟ طرف لسان, زبان کا باریک والی سائڈ, زبان کا کنارہ کہاں لگنا تھا؟ ثنایا, ربائی اور نیاب کے مسوڑوں کو, جس سے حرف ادا ہوتا ہے ان. ٹھیک ہے, اور یہاں پراپر جب زبان لگتی ہے اور پھر ہم لفظ ادا کرتے ہیں جیسے منہم عذاب علیم. ٹھیک ہے, تو یہ اظہار ہے. اخفا میں کیا ہوگا؟ ہم زبان کو اس کے مخرج پر نہیں لگائیں گے بلکہ اس کے قریب تھوڑا سا معلق رکھیں گے, جس سے یہ ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے منکم مکانا من قبل
إن تصلحوا فمن تاب ينفوا أنزل والأنف عنده. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آواز کا فرق، یہ ہے نون کی آواز کو چھپانا، کیونکہ اگر زبان نون کے مخرج پر جماؤں کے ساتھ لگ گئی تو پھر تو اظہار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب آواز، اب آپ دیکھیے، اب میں اس کو زبان کو مخرج پر لگاتے ہوئے اگر ادا کروں تو آواز کس طرح سے ہوگی؟ منکم، من کانا، من قبل. اب یہ مخرج پر لگ گئی جس سے نون ظاہر ہو گیا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون یا تنوین کی آواز کو چھپانا ہے. اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ زبان کو اس کے مخرج پر نہیں لگانا، ہلکا سا یا تو ٹچ کرے گی یا پھر زبان معلق رہے گی. تنوین کی مثالوں میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جی یہاں دیکھیے سیکنڈ لاسٹ لائن میں ثمنا قلیلا، ٹھیک ہے، مسجدا ضرارا خلق جدید غمرۃ ساہون. ٹھیک ہے، یہ ہے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا. تو یہ تھا ہمارا قاعدہ، اخفا کا قاعدہ. اب ہم ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں ان چاروں قواعد کا. سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہمارا کون سا قاعدہ تھا؟ نون ساکن اور تنوین میں سب سے پہلا قاعدہ اظہار، جسے اظہار حلقی کہا جاتا ہے. حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حروف حلقی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو 6 ہیں. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے. پھر ہم نے پڑھا ادغام. ادغام کیا ہے؟ حروف کو ملانا. 6 حروف پر ہوتا ہے، حروف یرملون، جن میں سے 4 حروف حروف یومن پر ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، جبکہ 2 حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. پھر تھرڈ ہم نے ٹائپ پڑھی، جو تھرڈ قاعدہ تھا اقلاب. اقلاب کا مطلب قلب سے بدلنا ہے. کس چیز کا بدلنا؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل دینا اگر ان کے بعد حرف با موجود ہو. تو اقلاب صرف ایک حرف پر ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے فورتھ ٹائپ کون سی پڑھی؟ اخفا. اخفا کب ہوتا ہے؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون، با اور الف کے علاوہ باقی کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے. اخفا کا مطلب چھپانا ہے. ہم کسے چھپائیں گے؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ہم چھپائیں گے. کیسے چھپائیں گے؟ کہ زبان کو نون کے مخرج پر مضبوطی سے نہیں لگائیں گے، یا تو ہلکا سا زبان وہاں پر ٹچ کرے گی یا پھر وہ معلق رہے گی. اس طرح سے ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپائیں گے. اس اخفا کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے 4 قواعد نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے، اور ان کا قاعدہ کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ، ادائیگی، اس سب کو ہم نے دیکھ لیا. اب ہم قرآن مجید کی چند آیات میں سے اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر اب ہم مثالوں کو دیکھتے ہوئے ہم چاروں ٹائپس کو دیکھیں گے کہ کہاں پر اظہار ہے، اقلاب ہے، ادغام ہے یا اخفا ہے. ہم سب ٹائپس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. سیکنڈ پارہ ہے ابتدا سے، اور آیت نمبر ہے 142. جی، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتی. ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد ہمارے پاس حرف جو ہے وہ ہے قوف. قوف حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حروف یرملون میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ با اور الف ہے. لہٰذا یہاں پر قاعدہ کون سا ہوگا؟ اخفا کا. عن قبلتہم. ٹھیک، اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا. اس کے بعد قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے حروف یومن میں سے، تو قاعدہ کون سا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. پھر الی صراط مستقیم، تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے، لہٰذا یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ. اب اگر میں اس آیت پر وقف نہ کرنا چاہوں اور ملا کے پڑھنا چاہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، تو مجھے اسے کس طرح سے پڑھنا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے مستقیم وکذالک.
ٹھیک ہے، کیونکہ حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے۔ پھر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ اگزامپل ہمارے پاس تنوین کے بعد پھر واو، وہی ادغام مع الغنہ جو پیچھے مثال تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تنوین کے بعد حرف لام ہے۔ لام کن میں شامل تھا؟ حروف یرملون میں، اور حروف یرملون میں سے بھی ادغام بلا غنہ میں، کہ اگر تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے بغیر غنہ کے؟ وَسَطًا لِتَكُونُوا، وَسَطًا لِتَكُونُوا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم رکیں گے نہیں اور غنہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ لائن میں علیکم شہیدہ، وقف کی صورت میں شہیدہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم ملا کے پڑھنا چاہیں تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، شہیدا وما اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وما جعلنا القبلۃ التی کنت، جی نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، جو نہ تو حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے، نہ ہی یہ با اور الف ہے، لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا، جسے ہم پڑھتے ہیں کنتا کنتا، یہاں پر نون کی آواز کو چھپایا جائے گا۔ پھر من یتبع، نون ساکن کے بعد یا، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہے۔ اس کے بعد ممن، یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ وَإِن، ان کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے کانت، کاف کن حروف میں سے ہے؟ نہ حروف حلقی میں سے، نہ حروف یرملون میں سے، نہ با اور الف، لہٰذا یہاں پر بھی کیا ہے؟ اخفا، وَإِن كَانَتْ، اس طرح سے ہم اسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے لَكَبِيرَةً إِلَّا، تنوین کے بعد حمزہ، یہاں پر اظہار ہوگا، یا نہ تو ہم غنہ کریں گے، نہ ہم رکیں گے، نہ اخفا، اظہار ہوگا، لَكَبِيرَةً إِلَّا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، تنوین کے بعد را، ادغام بلا غنہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تن ترضاها، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اخفا، تنوین کے بعد تا ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپایا جائے گا۔ پھر نیکسٹ دیکھیے یہاں پر کنتم، نون ساکن کے بعد یہاں پر تا ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں آیت کے اختتام پر ہمارے پاس کون سی مثال ہے۔ یہاں پر من ہے، نون ساکن کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ را، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام بلا غنہ، من ربہم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آیت کے اختتام پر تنوین کے بعد عین آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں اظہار ہوگا، بغافل عما، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نیکسٹ آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک مثال ہمیں مل رہی ہے اقلاب کی، نون ساکن کے بعد با ہے، آپ دیکھیں یہاں پر میم کی علامت بھی لگی ہوئی ہے، موسٹ آف دا ٹائم مصحف میں یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ نون ساکن کے بعد با ہے، تو میں نے اسے کیسے پڑھنا ہے؟ مم بعدی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے قواعد ہیں، اور ان قواعد کی مدد سے انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت میں ہم اس قابل ہوں گے کہ قاعدہ معلوم ہوگا تو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے یہاں پر غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، آواز کو بدلنا ہے یا آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سب کو ایک ہی طریقے پر پڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ نون ساکن اور تنوین، ان کو پڑھنے کے تقریباً 4 طریقے ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس سے آگے حرف کون سا آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب کے بہترین حصے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نے 3 رکوع تھے جو البقرہ کے ہم نے ہائی لائٹ کیے تھے، اور اب نیکسٹ 3 رکوع جو ہیں انشاءاللہ، جو اگلے 3 رکوع ہیں ان پر ہم ہائی لائٹ کریں گے ان 4 قواعد کو۔ اب ہم ان 4 قواعد کو دیکھیں گے، اخفا، اظہار، اقلاب اور ادغام، اظہار حلقی، ادغام، اقلاب اور اخفاء حقیقی، ان 4 قواعد کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ان تختیوں کو جو یہاں ابھی سلائیڈز میں ایڈ تھیں، انہیں کم سے کم 5 دفعہ بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے،
اور اس کے علاوہ جو آیات میں سے ہم الفاظ انڈرلائن کریں گے انہیں بھی کوشش کرنا ہے کہ کم سے کم 5 دفعہ بلند آواز سے ضرور پڑھیں، اور اس میں نہ صرف قاعدہ اپلائی کریں بلکہ جس حرف کا جو مخرج ہے اسے اس کے مخرج سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔